إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 13 اپریل 2023 بروز جمعرات ہے اور رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ، رمضان المبارک سن 1444 ہجری کا یہ تیسرا عشرہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے، اور ہم یہاں مرکزی جامع مسجد کلاں مولوی احمد صاحب جو ماشاءاللہ سال ہا سال سے اہل سنت والجماعت کا ایک مرکز چلا آ رہا ہے، جس میں ایمان اور عقیدے اور نظریے سے لے کر رمضان اور عید الفطر تک پوری ڈیرہ اسماعیل خان کی قوم کا یہ مطاع اور فرما برداری کے معاملات یہاں تک ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارا یہ مرکز شرعی اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ اگر عید الفطر اور رمضان کا اعلان کرتا ہے تو مسلمانان اہل سنت والجماعت ڈیرہ اسماعیل خان اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم سے حضرت مولانا احمد شعیب دامت برکاتہم العالیہ نے ڈیرہ اسماعیل خان کے معزز علماء کرام، مفتیان عظام، اسی طرح مشائخ طریقت اور ائمہ خطباء، ان سب کو ایک لیٹر لکھا اور حضرت نے فرمایا کہ گزشتہ سال بھی اس طرح کی خلفشار پیدا ہوا تھا کہ عید کے اعلان میں کوئی کہہ رہا تھا فلاں قوم کی عید ہے، فلاں کی نہیں ہے، حالانکہ عید الفطر کے معاملات قومیتوں پہ نہیں ہیں، یہ تو چاند کی رویت پر ہے. تو اس لیے اس دفعہ علماء کرام سے مشورہ لیا گیا کہ آپ کیا بتاتے ہیں، کس معاملے کو اپنایا جائے، کیا جو اکابرین کی ترتیب شروع سے آ رہی ہے اسی کو قائم اور دائم رکھیں یا اس سے ہٹ کے. تو سب نے ہمیں بتایا اور باعث سگنیچر اپنے اعتماد کا اظہار بھی کیا، اور تقریباً رمضان المبارک کی مصروفیات کے باوجود کوئی 250 کے لگ بھگ علماء، قراء، حفاظ، ائمہ مساجد، مشائخ خانقاہ نے حضرت مولانا کو اپنے اظہار اعتماد دلایا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ کل سے چھپ کے آ گیا ہے. حضرت مولانا احمد شعیب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے رسالہ عمدۃ المقال فی رؤیت الہلال، کہ رؤیت ہلال چاند کے دیکھنے کے بارے میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مکمل اہل سنت والجماعت کا متفقہ موقف، اور اس پر ماشاءاللہ حضرت مولانا نے پوری تاریخ رقم فرمائی ہے کہ 1931 میں حضرت مولانا شہاب الدین احمد آفندی رحمہ اللہ کا انتقال ہے. ان کے وقت سے اور ان سے پہلے اور پھر ان کے بعد حضرت مولانا حماد اللہ فاروق شہید رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بالکل ایک اتفاقی معاملہ چلا آ رہا ہے. تو حضرت نے پوری تاریخ لکھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے تمام جتنی تحصیل ہیں، تحصیل پروا، تحصیل درابن، تحصیل پہاڑپور، تحصیل کلاچی، ان میں جتنے جملہ علماء کرام، فضلاء دیوبند، بڑے بڑے مشائخ طریقت، خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت حضرت خواجہ سراج الدین دامانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت، میں حیران ہو جاتا ہوں جن کا وفات کا سن 1898 اور 1914،
وہ بھی اسی مسجد کے اعلان پر اعتماد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے پوری تاریخ لکھی، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ کا اعتماد لکھا، اور اس کے اوپر علماء کو خط لکھ کر اپنے اعتماد کا اظہار مانگا۔ تو ماشاءاللہ ابھی بھی تصدیقیں جاری ہیں، یہ کم از کم کوئی 250 علماء کی تصادیق یہ میرے ہاتھ میں آپ کے سامنے، جنہوں نے اتفاق کا اعلان کیا ہے کہ جامع مسجد کلاں مولوی احمد صاحب ہمارا مرکز ہے۔ اس کے اعلان کو ہم اپنا اعلان سمجھیں گے۔ اگر عید الفطر کا اعلان یہاں سے ہوا، رمضان کا اعلان یہاں سے ہوا، پورا مہینہ یہاں سے گولے بجا کر سحر اور افطار کے اعلان ہوتے ہیں، اگر پورا مہینہ ہم انہی کے کہنے پر سحر و افطار کرتے اور رکھتے ہیں، تو پھر عید الفطر کا جو ایک دن ہے وہ بھی انہی پر بطریقہ اولا رکھیں گے۔ یہ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دفعہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے جملہ علماء کرام نے اس پر اتفاق بھی کیا ہے اور اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھے، ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد کر کے ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس کے حوالے سے آپ اور ہم جمع ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں تاریخ کی درستگی کے طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی نسبتیں ہیں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال ہے، خاتون جنت سلام اللہ علیہا، نبی پاک علیہ السلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو جب پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات، اس امت مسلمہ کی پہلی اسلامی اماں جان ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے۔ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو امام علی مقام امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ 16 رمضان المبارک کو جنگ بدر کی روانگی ہے۔ 17 رمضان المبارک حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے۔ 18 رمضان المبارک فتح مکہ بھی ہے، اور اس سے کچھ عرصہ قبل حضرت رسول اللہ کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا کی بڑی بہن حضرت عثمان ذو النورین کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہے۔ اسی طرح 20 رمضان المبارک سے پہلے 18 کی روایت بھی ہے، 17 کی بھی ہے، حضرت علی المرتضیٰ پہ ضرب لگی ہے۔ 21 کو حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد 24-25 رمضان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین کا انتقال ہے۔ تقریباً کو یہ 10 عنوانات بنتے ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ میں ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج دن کی موافقت کو سامنے رکھ کے سیدنا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کریم نے جب ان کو دنیا میں بھیجا ہے تو انہوں نے جب کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف با اسلام کرایا۔ ان کا اسلام کتنا پرانا ہے، یہ کتنا عرصہ پہلے اسلام لائے ہیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کے اعلان کی عمر اور علی المرتضیٰ کے ایمان کی عمر یہ بالکل برابر ہے اور ہم عمر۔ جس دن اسلام کا اعلان ہوتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر مورخین نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں، حضرت علی المرتضیٰ بچوں میں، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائی ہے۔ ان 4 خوش قسمت افراد کے ایمان کی عمر اتنی ہے جتنے اسلام کے اعلان کی عمر۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا یہ پہلے دن کی وصولی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حضرات ایمان لائے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ صحابیہ ہیں. اس وقت تو اسلام کا بھی اعلان نہیں تھا جب حضرت علی پیدا ہوئے. حضرت علی المرتضیٰ کے والد مکرم حضرت ابو طالب سفر پہ تھے. تو جب پیدا ہوئے حضرت علی گھر میں تو ماں نے ان کا نام اپنے ابا یعنی حضرت علی المرتضیٰ کے نانا جان کے نام پہ رکھا. وہ فاطمہ بنت اسد تھی تو ان کا نام اسد بن ابی طالب رکھا گیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام بچپن میں ماں کی گود سے ان کو اسد ملا ہے. اسد عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے استدلال اس سے کیا تھا اس وقت جب مرحب جیسے کافر سے حضرت علی کا مقابلہ تھا. اور مرحب نے نعوذ باللہ یہ جملہ بولا کہ چھوٹا بچہ میرے ہاتھ سے مرنے آیا ہے, میرے مقابلے میں آیا, میں مرحب ہوں. اور مرحب کا عربی میں معنی شیر ہوتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے پلٹ کے اس کو جواب دیا تھا. سیرت حلبیہ میں موجود ہے کہ تجھے مرحب کا لقب ملا ہے, تو جمعہ 8 دن, آج شیر بنا ہے. میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو ماں نے اپنی گود میں رکھا, بات میں ہے شیر نام پہلے دیا. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا, کہ میری ماں نے گھٹی سے پہلے میرا نام شیر رکھا ہے. تو مجھ سے 2 ہاتھ کر لے, تجھے اپنی حیثیت سمجھ آ جائے گی, آٹے اور دال کا بھاؤ سمجھ آ جائے گا, تیرا پالا کس سے پڑا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا نام. حضرت علی اس شعر میں اشارہ یہ کرنا چاہتے کہ میری ماں نے میرا نام میرے نانا جان کے نام پہ رکھا تھا. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں, انہوں نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. جب ابو طالب گھر واپس تشریف لائے اور بچے کے آنے پر دنیا میں بہت خوشی ہوئی تو نام پوچھا تو ماں نے کہا میں نے تو اپنے ابا والا نام رکھا ہے, ان کا نام اسد رکھا ہے. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کا نام علی رکھنا چاہیے. علی کا معنی بھی تو بڑا عزت اور احترام والا ہے. بہرحال ان کا نام اسد بھی نک نیم کے طور پہ برقرار رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اس لفظ میں کچھ ایڈیشن اضافے کے ساتھ ایک مقام اور ٹائٹل ملا کہ صرف نام ماں نے اسد رکھا تھا, تیرا پیغمبر تجھے نام اسد اللہ الغالب دیتا ہے کہ تو اللہ کا شیر ہے, کوئی نعوذ باللہ جنگل کا شیر نہیں ہے, تو اللہ کا شیر ہے اور اللہ کا شیر ہمیشہ غالب آیا کرتا ہے. تو حضرت علی بن ابی طالب کو اسد اللہ الغالب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم خاندان کی بات کریں تو خاندان ہے تو بنو ہاشم. ان کے والد جن کو ابو طالب کہتے ہیں یہ ان کی کنیت ہے, ان کا اصل نام عبد مناف ہے. حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے. حضرت علی المرتضیٰ اپنے ماں باپ کے یہ کل 4 بیٹے ہیں, یعنی حضرت علی کے مزید 3 بھائی ہیں. ایک بھائی کا نام طالب ہے, ایک کا نام عقیل ہے, ایک کا نام جعفر طیار ہے اور ایک کا نام علی ہے. یہ علی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ یہ کل 4 بیٹے اپنے ماں باپ کے ہیں, تو ان کی 2 بہنیں ہیں. کل ملا کے ابو طالب کی فاطمہ بنت اسد سے اولاد 6 ہے جو دنیا میں زندگی پائی ہے. 2 ان کی بہنیں ابو طالب کی 2 بیٹیاں, ایک کو ام ہانی کہتے ہیں, ایک کو جمانہ کہتے ہیں. یہ دونوں حضرت علی المرتضیٰ کی بہنیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا تھا. ام ہانی کے بارے میں تو صحابیہ کا قول ملتا ہے, بلکہ یہ وہ عظیم گھر ہے ام ہانی کا جس گھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا. اس گھر میں حضور پاک آرام فرماتے کہ جبرائیل آئے تھے کہ رب کریم آپ کو معراج کی سفر پر بلا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام حتیم خانہ کعبہ بعد میں تشریف لے گئے, ام ہانی کے گھر سے پہلے نکلے تھے. یہ صحابیہ ہے. جمانہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اسلام کے اعلان سے پہلے فوت ہو گئی تھی, اور ایک روایت نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. بہرحال دونوں قسم کی تاریخی روایات موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چچا زاد بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں. حضرت ابو طالب کی مالی حیثیت کمزور تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے اپنے مختلف رشتہ داروں میں ان کی پرورش کے لیے دیے ہوئے تھے. حضرت علی رسول اللہ کو ملے تھے, گویا علی کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے. حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنکھ کھولی ہے گویا، اور اسی گھر میں تربیت پائی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان اسی بنیاد پہ ملا ہے کہ حضرت علی تو اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ کو جانتے تھے، اسلام سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے واقف تھے، اسلام سے پہلے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر میں ایک جملہ مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت علی کی خود اپنی شادی، پھر اپنی اولادیں، کہاں کہاں تک شادیاں، کہاں کہاں تک اولادیں، اس بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کی ایک تفصیل ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 بیویاں ہیں، بیک وقت حضرت فاطمہ کے بعد 4 رہی ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی المرتضیٰ پھر شادی کر لیتے، کیونکہ اسلام نے یہ بات طے ہے کہ بیک وقت اگر زیادہ سے زیادہ کوئی شادی رکھنا چاہے تو 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ ہاں ان میں کسی ایک کو طلاق یا کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر مزید شادیاں کی جا سکتی ہیں۔ ایک وقت میں جو شادی ہے وہ 4 شادیاں ہیں۔ میں غلط فہمی کو دور کرتے جاؤں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں زندگی میں صرف مسلمان 4 شادیاں کر سکتا ہے، کوئی اور بیوی فوت ہو جائے وہ دوسری شادی کرے گا تو وہ 5ویں کہلائے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 5ویں شادی جب کہلائے گی جب وہ 5 بیک وقت ہوں، وہ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، قرآن نے اس کو منع فرمایا ہے۔ جس طرح بیویاں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں ایک وقت میں جمع کرنا قرآن نے منع کیا ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ فرما کر 4 پارے کے آخری صفحے پہ ایسے ہی 4 بیویوں سے زائد بیک وقت رکھنا بھی اسلام نے منع کیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی 8 شادیاں ہیں، لیکن جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس دھرتی پہ حضرت علی کی زوجیت میں دنیا میں رہی، اس وقت تک حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس کی کئی وجہ ہیں، کئی تفصیلات ہیں، کئی لمبی باتیں اس پر موجود ہیں، لیکن میں شارٹ اینڈ میں مختصر پر اثر آپ کی خدمت میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ نبی کی بیٹی پر اس کا داماد سوکن نہیں لا سکتا۔ آپ پوچھیں گے وجہ، کئی وجوہات ہیں کہ نبی کی بیٹی پہ سوکن نہیں آئے گی، یہ نبی کی بیٹی کی خصوصیت ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کئی وجوہات۔ بنیادی سب سے مین ریزن یہ ہے کہ سوکنوں میں بعض اوقات لڑائی اور فساد اور اختلاف ہو جاتا ہے، تو جب اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کے خاندان پر کیمنٹس پاس کیے جاتے ہیں، تو اس خاندان کی تیرا باپ ایسے، تیری ماں ایسے، بائی نیچر، بطور فطرت عورتیں انسان ہونے کے ناطے کہہ بیٹھتی ہیں، اگرچہ بعد میں اس کو معافی تلافی ہو جائے۔ اگر اس طرح نبی کی بیٹی پر سوکن آ جائے، اس کا داماد لائے اس کی زندگی میں، اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو، اور دوسری آئی ہوئی عورت اگر نبی کی بیٹی پر یہ جملہ بولے کہ تو اس خاندان کی ہے، تو اس نبی فلاں کی بیٹی، اس کے والد کے لیے تو ایک جملہ بولے تو ایمان سے فارغ ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر نبی کی بیٹی کی خصوصیت ہے کہ اس کے اوپر سوکن نہیں لائی جا سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لخت جگر، نور نظر، نبی پاک کی 4 صاحبزادیاں، 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلی حضرت سیدہ زینب کبریٰ، دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن وسلام اللہ علیہن۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور حضور کے 3 داماد ہیں۔ ایک حضرت ابو العاص جن کا نام لقیط ابن ربیع الاموی ہے، ان کے عقد میں حضرت زینب گئی ہیں، نبی پاک کی سب سے بڑی بیٹی، جس کو کہا گیا ہے افضل بناتی زینب۔ بچیوں میں ان کا مقام بڑا رتبہ تھا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کے وہ حالات دیکھے ہیں کفار کی طرف سے جو باقی بیٹیوں نے ویسے نہیں دیکھے۔ ان کے ساتھ نبی پاک کو بڑا پیار ہے۔ اگر میں ایک ایک بیٹی کا پیار شروع کروں شاید کہ مجھے یہ وقت اجازت نہ دے، اس پر میری گفتگو مستقل طور پہ اولاد پیغمبر کے نام سے 1.5 گھنٹہ کا ایک لیکچر ہے جو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے داماد 3 تھے، کیونکہ حضرت عثمان کو یک بعد 2 بیٹیاں ملی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ حضرت علی ہیں۔ ان تینوں دامادوں نے نبی کی 4 بیٹیوں پر ان کی زندگی میں سوکنے نہیں لائے، کیونکہ اسلام کا حکم تھا، اور اس کی ریزن میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضرت علی المرتضیٰ کی شادی ہوتی ہے
تو حضرت علی المرتضیٰ کی 6 اولادیں اماں فاطمہ سے پیدا ہوتی ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ عام طور پہ 4 کا ذکر کیا جاتا ہے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ایک بیٹی اور بیٹا بچپن میں فوت ہو گئے تھے، وہ بڑی عمر نہیں حاصل کر سکے، اس بنیاد پہ 4 اولادیں حضرت علی کی مشہور ہیں۔ آج کل لوگوں میں عجیب بات ہے، کسی بندے کی اولادیں 4 ہوں، مثلا ایک بیٹا اس کا فوت ہو گیا ہو اور 2 بیٹے اور ایک بیٹی زندہ ہو، تو وہ پوچھو بھائی آپ کی اولاد کتنی ہے؟ اجی میری 3 اولادیں ہیں، ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں۔ او خدا کے بندے جو فوت ہوا تھا، ہاں وہ بھی میرا بیٹا ہے، تو اس کو اپنا بیٹا اور اپنی اولاد کے نمبر میں شمار کیوں نہیں کرتے؟ اس کو تو شمار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں جو نابالغ اولاد فوت ہو جاتی ہے یہ والدین کی بخشش کا سبب ہوتی ہے۔ والدین کی بخشش اسی بنیاد پہ ہوگی کہ ان کے جو بچے ہیں جو نابالغ فوت ہوئے ہیں وہ کل قیامت میں اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ ہم جنازہ جو پڑھتے ہیں بالغ مرد و عورت کا اور ہے، بچی اور بچے کا اور ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے جو بڑوں کے جنازے میں نہیں ہے، اجرا و ذخرا۔ اجرن کا معنی اللہ اس غم کو میری تنخواہ بنا دے قیامت میں، وذخرا اپنے پاس سیونگ رکھ لے، ذخیرہ کر لے، قیامت میں جب مجھے یہ نیکی چاہیے ہو تو یہ غم مجھے بطور نیکی اور اجر کے مل جائے۔ تو یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں اجر و ذخرا، تو اس لیے اس کو بھی اپنی اولاد شمار کرنا چاہیے۔ میری اولادوں میں جتنی اللہ کے پاس گئے ہیں میں ان اولادوں کو ملا کے، کوئی پوچھے آپ کی کتنی اولاد ہیں میں بتاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہاں تو 5 ہیں، آپ 8 کیسے کہہ رہے ہیں؟ بابا وہ 3 بھی تو میری اولادیں تھی نا، وہ کسی اور کی تو نہیں تھی، ان کو میں اپنے ساتھ شمار نہ کروں تو کیا کروں؟ ہمارے یہاں کوئی غلط رواج ہے، زندہ اولاد کو شمار کرتے ہیں، فوت شدہ کو شمار ہی نہیں کرتے، کوئی تو فوت شدہ کا نام ہی نہیں رکھتے۔ اور اتنا ان سے بیزار نہ ہو جاؤ، کل قیامت میں تمہاری یہ اولادیں اللہ ان کو نیک کرے، سفارش کریں گے اگر یہ حافظ عالم بن گئے، لیکن وہ حافظ عالم نہیں بھی ہوئے تب بھی وہ نابالغ بچے آپ کے شفیع بنیں گے۔ آپ دیکھیں نا کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کا شفیع بنائے۔ کیوں کہا جاتا ہے شفیع؟ کہ وہ قیامت میں سفارش کرے گا۔ تو حضرت علی کی بھی 6 اولادیں ہیں، 2 بچپن میں حضرت فاطمہ سے فوت ہوئے ہیں، ایک بیٹی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی رقیہ، اور ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محسن، عام طور پہ اردو میں اس کو محسن لوگ کہتے ہیں، اور اس پر کئی لوگوں کی جھوٹی کارستانیاں بھی گری ہوئی ہیں۔ کیا حضرت فاطمہ کے پیٹ میں یہ بچہ تھا؟ محسن بچہ پیٹ میں تھا، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، وہ ساکت ہو گیا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے کوئی جا کر دروازے پہ لات ماری تھی۔ اس سے بڑی بے ایمانی اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والا کسی نہ کسی جگہ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ لنگڑا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے، گونگا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ میرے سامنے کوئی یہ جھوٹ بولے تو میں پہلا سوال کرتا ہوں کہ اس بچے کا نام کیا تھا؟ اجی محسن۔ تو میں نے کہا وہ کیسے ساکت ہوا؟ کہ ماں کے پیٹ میں تھا، لات لگی تھی، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا جی میرا پہلا سوال ہے، ماں کے پیٹ والے کا نام رکھا جاتا ہے؟ محسن بچہ آپ نام لے رہے ہیں، حسن حسین محسن، جو ماں کے پیٹ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے؟ اس زمانے میں تو الٹرا ساؤنڈ کی ترتیب ہی نہیں تھی کوئی بچہ بچی کا فرق بتا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والی کا یہ بیٹا کس بنیاد پہ؟ نمبر 2، حضرت علی کو اس الزام کے ساتھ آپ نعوذ باللہ بزدل ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت علی بزدل نہیں ہے، علی شیر خدا ہے۔ کسی کی بیوی پر آ کر کوئی اس طرح حملہ آور ہو جائے اس کے گھر میں، اور اس علی کا نام ہو لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، جو صاحب ذوالفقار نبوت کی تلوار کا دھنی ہو، اور اس کی بہادری کے چرچے سے مہینوں سفر پہ دنیا کے دشمن اس سے کانپ اور تھرا جائیں، اس کی بیوی پر کوئی حملہ آور ہو اور وہ بدلہ نہ لے؟ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں یار؟ یہ حضرت عمر پہ حملہ نہیں ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ پہ پہلے حملہ ہے۔ تو اس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ یہ بچے پیدا بھی ہوئے ہیں اور پھر ان کی وفات بھی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے 3 بیٹیاں ہیں حضرت فاطمہ سے، اور 3 بیٹے ہیں۔ پہلی بیٹی ہے زینب، دوسری ہے رقیہ، تیسری ام کلثوم۔ 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین، محسن۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے نام یہ نہیں تھے، حضرت علی ان کے نام باری باری حرب رکھتے تھے، جنگی مجاہد، مجاہد فی سبیل اللہ اس کا معنی ہوتا۔ تو حضور پاک علیہ السلام آ کر عقیقہ بھی فرماتے، گھٹی بھی دیتے، ان کے نام بھی تبدیل کر کے حرب سے حسن، حرب سے حسین، حرب سے محسن رکھتے تھے۔ اور پھر فرمایا علی یہ نام اللہ نے میرے نواسوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جیسے شبر، شبیر اور مشبر حضرت ہارون کے بیٹے تھے علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔
تو تیرا میرا بھی تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون والا بھائیوں والا تعلق ہے، تو تیری اولادوں کے نام بھی اسی وزن پہ اللہ نے یوں رکھوا دیے ہیں۔ تو یہ نام رکھے گئے تھے۔ اور 3 بیٹیاں ہیں حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے۔ آپ نے میری اس جملے پہ غور کیا ہے کہ حضرت علی کی تینوں بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، بنات علی۔ یہ تینوں نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں پہلی 3 بیٹیوں کے ہیں۔ یہ تینوں نام تو حضرت فاطمہ کی 3 بہنوں کے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی بہنوں سے اتنا پیار ہے کہ بہنوں والے نام اپنی بیٹیوں کے رکھے ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیں، جو لوگ کہیں اماں فاطمہ الزہرا کی ہم محبت کا دم بھرتے ہیں اور اماں فاطمہ کی بہنوں کا انکار کر دیں، کل قیامت میں یہ اماں فاطمہ الزہرا سے کیسی سفارش لینے کے لیے آئیں گے؟ اماں فاطمہ تو فرمائیں گی مجھے تو اپنی بہنوں سے اتنا پیار ہے، میں نے بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں والے رکھ دیے ہیں، اور تمہارے دماغ میں شیطان نے وہ خناسیت بھر دی ہے، تم نے میری بہنوں کا بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 160 رب کریم نے نبی کی بیٹیوں کا لفظ بولا ہے، بیٹی کا نہیں بولا، بیٹیوں جمع۔ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی میں پردے کا حکم نازل کر رہا ہوں آپ پر، یہ حکم آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مؤمنین کی عورتوں کو سنا دیں۔ ایک ظالم سے میری گفتگو ہوئی جو عقیدے میں ظلم کر رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا یہ نبی کی بیٹیاں کے جو لفظ ہے نا، اس بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں، کہ امت کی بیٹیاں بھی دراصل نبی کی بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا جاہل، کسی نہ کسی جگہ جہالت کی بنیاد پر ادھر ادھر بندہ پکڑا جاتا ہے جھوٹ بولنے والا۔ امت کی بیٹیوں کے لیے تو باقاعدہ آگے لفظ موجود ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، امت کی خواتین کو بھی بتا دو، ان کے لیے تو الگ لفظ موجود ہے۔ تو یہ لفظ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ اولاد کو شامل ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی 6 اولادیں پہلی بیوی سے، باقی حضرت علی المرتضیٰ کی بیویوں کا میں نام ذکر کیا دیتا ہوں، اور اولاد بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کی 7 بیویاں اس سے علیحدہ ہیں، کل ملا کے 8 ہیں۔ ایک بیوی کا نام ہے ام البنین بنت حزام، ایک بیوی ہے لیلہ بنت مسعود، ایک بیوی ہے اسماء بنت عمیس، چوتھے نمبر پہ ہے صہبہ بنت ربیعہ، 5ویں نمبر پہ ہے امامہ بنت ابی العاص، اور 6 نمبر پہ خولہ بنت جعفر، 7ویں نمبر پہ سعید بنت عروہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اولادوں میں ام البنین سے حضرت علی المرتضیٰ کے 4 بیٹے ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام عباس ہے، جن کو غازی عباس علمدار شہید کربلا کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جعفر ہے، تیسرے پہ عبداللہ ہے، چوتھے پہ عثمان ہے۔ یہ 4 بھائی ہیں اور یہ بیٹے ہیں حضرت علی کے۔ ان کی اماں کا نام ام البنین بنت حزام ہے۔ یہ جعفر، عبداللہ اور عثمان، توجہ رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی لیلہ بنت مسعود سے حضرت علی کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبید اللہ ہے، ایک کا نام ابو بکر بن علی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اسماء بنت عمیس ہے، ان سے حضرت علی المرتضیٰ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام محمد اصغر ہے اور ایک کا نام یحییٰ بن علی ہے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ کے بعد صہبہ بنت ربیعہ ہے، ان سے حضرت علی المرتضیٰ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، 2 اولادیں ہیں۔ بیٹے کا نام عمر بن علی ہے اور بیٹی کا نام رقیہ بنت علی ہے۔ 5ویں نمبر پہ امامہ بنت ابی العاص، یہ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی کی بیوی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں ان کے نام پہ، ابو العاص کی بیٹی امامہ۔ ابو العاص کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم زلف ہیں، رسول اللہ کے پہلے داماد ہیں، اموی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیوی حضرت فاطمہ الزہرا کے پہلے بہنوئی ہے۔ ان کی بہن کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے امامہ بنت ابی العاص، جو حضرت فاطمہ کے بعد 5ویں نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ کی یہاں بیوی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اماں فاطمہ کے انتقال پہ حضرت علی پریشان ہوئے تھے، تو اماں فاطمہ نے دنیا سے جاتے ہوئے حضرت علی کو پوچھا، آپ کے چہرے پہ اللہ کبھی غم نہ لائے، آپ غمگین کیوں ہیں؟ کہا فاطمہ کئی وجوہات سے، نمبر 1 تجھ جیسی بیوی مجھے کہاں سے ملی، کئی وجہ اور بھی بتائیں، کہ تو ان کی ماں ہے جن کو رب نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا،
کئی وجوہات سے تیرے ساتھ میرا تعلق. تو حضرت اماں فاطمہ نے فرمایا علی آپ غم نہ کریں، میری بھانجی میری بڑی بہن زینب کی بڑی بیٹی امامہ میری گود میں پل کر جوان ہوئی ہے، میری تربیت اس کو ملی ہے، میرے صفات اس میں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ نکاح کر لیں، وہ میرے بچوں کے بارے میں میری جیسی شفقت رکھے گی، جو ان کی خالہ کی بیٹی بھی ہے یعنی حضرت حسن حسین کی، اور حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی بھی ہے. مجھے ایمان سے بتائیں جب اماں فاطمہ کی بھانجی حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی بن رہی ہے تو بھانجی بعد میں ہوتی ہے، بہنیں پہلی ہوتی ہے. تو بہنیں ہیں تو بھانجیاں ہیں نا. ان کے حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح کے بعد ایک ہی بیٹا ان سے پیدا ہوا ہے جن کا نام ہے محمد الاوسط ابن علی. 6 نمبر پہ خولہ بنت جعفر ہے. یہ کون ہے؟ اعوان قوم یہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد، اور اعوان نسل جو حضرت علی کی ہے یہ غیر فاطمی سید ہے، یعنی حضرت فاطمہ کی ان میں سے نہیں ہے، غیر فاطمہ ہے لیکن ہے سید کے اولاد علی ہے. یہ ان کی اماں کا ذکر کر رہا ہوں. محمد بن حنفیہ کی والدہ بنی حنیفہ قبیلے سے خولہ بنت جعفر جو حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی ہیں اور اعوان نسل کی اماں جان، یہ ان سے حضرت علی المرتضیٰ کی نسل اعوان چلی ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ فتوے میں یہ بات طے ہے کہ سچا سچا اعوان ہو اس کے اوپر ویسے ہی زکوٰۃ منع ہے جیسے سید پہ زکوٰۃ منع، وہ اولاد علی ہے. 7ویں نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عروہ بنت سعید، اس سے ام الحسن بھی پیدا ہوئی ہے، رملہ بھی پیدا ہوئی ہے، اور حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بھی پیدا ہوئی ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں سارے ملا کر. اور ابھی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹوں میں 9 بیٹے یہاں موجود ہیں جو شہدائے کربلا میں شامل ہیں. جو 72 تن ہے نا جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان میں 9 ابنائے علی ہیں رضی اللہ عنہ. حضرت علی المرتضیٰ کے 9 بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ سے ایک بیٹے حضرت حسین ہے. حضرت ام البنین کے 4 بیٹے حضرت حسین کے 4 بھائی میدان کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. عباس بھی ہیں، جعفر بھی ہیں، عبداللہ بھی ہیں، عثمان بھی ہیں. 4 اور 1 حضرت حسین کتنے ہو گئے؟ ذرا گن لیں. 5 گنتے آنا. اس کے بعد آگے چلیے. لیلہ بنت مسعود جو حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی، ان کے دونوں بیٹے حضرت علی کے دونوں بیٹے عبید اللہ بن علی اور ابو بکر بن علی، یہ بھی شہدائے کربلا ہیں. 5 اور 2 آگے چلیے. اس کے بعد حضرت صحابہ بنت ربیعہ سے حضرت علی کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، عمر بن علی اور رقیہ بنت علی. ان میں سے ایک بیٹا عمر بن علی یہ میدان کربلا کا شہید ہے. 7 اور 1 8. آگے آئیے. امامہ بنت ابی العاص حضرت فاطمہ کی بھانجی، حضرت علی کی بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جو حضرت علی کی بات میں بیوی بنی ہے. ان سے ایک ہی بیٹا تھا محمد الاوسط ابن علی، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا اور میدان کربلا کا پہلا شہید ہے اولاد علی میں سے. 8 اور 1 9. یہ 9 بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے جو میدان کربلا کے شہید ہیں. صرف ظالم وہ کوفی نہیں تھے، صرف ظالم وہ ابن زیاد نہیں تھا جنہوں نے خاندان رسول کا خون بہا. ظالم منبر پہ بیٹھنے والا، بیان کرنے والا وہ اسپیکر بھی ہے جو ان شہداء کو جو اولاد علی ہے چھپا جاتا ہے. دنیا کے پیٹ میں اپنے خوراک کی لالچ کی وجہ سے مذہب کو کسی شاپر میں لپیٹ کے سنانے والا طبقہ اس کو کیوں نہیں بتاتا یہ اولاد علی نہیں ہے؟ اگر یہ 9 نکال لیں، خالہ جی کے گھر کا نام کام نہیں ہے جو 72 تن پورے کر کے کوئی دکھائے. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. ان کی رگوں میں بھی خون حیدری دوڑتا ہے. یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے. حضرت حسین اکیلے شہید نہیں ہوئے، یہ صرف اور صرف غازی عباس علمدار تک بات کی جاتی ہے. باقی بھی بیٹے ہیں حضرت علی کے، انہیں بھی بتائیں کہ ابو بکر ابن علی بھی ہے، عمر ابن علی بھی ہے، عثمان ابن علی بھی ہے، عباس ابن علی بھی ہے، جعفر ابن علی بھی ہے، عبداللہ ابن علی بھی ہے، عبید اللہ ابن علی بھی ہے، اور اسی طرح جعفر ابن علی بھی ہے.
یہ بھی حضرت علی کے بیٹے، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ حضرت علی کی بیوی باقیوں کے نام نہیں بتاتے، کیونکہ ان میں ایک حضرت رسول اللہ کی نواسی اور حضرت اماں فاطمہ کی بھانجی نکل آئے گی، بھانجی آئے گی تو حضرت فاطمہ کی بہنیں ثابت ہو جائیں گی، تو جھوٹے مذہب پر چھری پھر جائے گی، اس لیے باقی بیویوں کا نام نہ بتائیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی باقی اولادوں میں میدان کربلا کے شہداء کا ذکر بھی نہ کرے، کیوں؟ اگر شہداء کربلا میں اولاد علی کھل گئی تو صرف عباس ابن علی اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نہیں ہوں گے، وہاں ابو بکر ابن علی بھی ملے گا، عثمان ابن علی بھی ملے گا اور عمر ابن علی بھی ملے گا، تو کلی کھل جائے گی۔ بھئی حضرت علی کو تو اپنے ان دوستوں سے پیار تھا، تبھی تو انہوں والے نام اپنے بیٹوں کے رکھے تھے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، جس گھر میں، بلکہ جس گھر کے صحن میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر اہل سنت کا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ثابت ہو جائے گا گھرانہ علی گھرانہ اہل سنت ہے۔ اسی لیے چلو بھائی نہ بتائیں، جانے دو ادھر ادھر معاملے کو، بس میدان کربلا میں ایک ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت حسین کے علاوہ غازی عباس علمدار۔ بھائی غازی عباس علمدار بڑے بڑے بھائی ہیں، بھائیوں میں ان کے 3 بھائی ہیں، ان کا نام ساتھ ذکر کیوں نہیں کرتے؟ 7 اور بھی ہیں مزید جو دوسری ان کی والدہوں سے ہیں، ان کو ذکر کیوں نہیں کرتے؟ پر کریں تو پھر جھوٹے مذہب کے اوپر چھری پھر جائے گی، اس لیے بندہ نہ بتائے تو بہتر ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ فرماتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، تو میں کہا کرتا ہوں پورے علی کو ماننے میں نجات ہے، ادھورا علی نہیں، علی پورا علی، علی کامل علی۔ جس طرح حضرت فاطمہ کی بہنوں کا انکار کر کے حضرت فاطمہ الزہرا سے قیامت میں سفارش نہیں لی جا سکتی، ایسے ہی حضرت حسین ابن علی کے بھائیوں کے نام کو چھپا کے خالی 72 تن کی گردان سنا کے حسینی بھی نہیں بنا جا سکتا۔ وہ تب بنا جا سکتا ہے جب بتایا جائے کہ حسین ابن علی کے تحفظ پہ حسین ابن علی کے 8 بھائی ذبح ہوئے ہیں، جن میں غازی عباس ابن علی بھی ہے اور ابو بکر عمر عثمان ابن علی بھی ہیں۔ تو میرے دوستو یہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے۔ چلیے آگے چلیے، حضرت علی المرتضیٰ کے نام میں علی بتا چکا ہوں، کنیت میں ابو الحسن، ابو تراب، اور لقب 3 ہیں، اسد اللہ الغالب، حیدر، المرتضیٰ۔ نام پر تو میں کہہ چکا ہوں، کنیت ابو الحسن کیوں ہے؟ بڑے بیٹے ہیں نا امام حسن، اسی نام پہ ابو الحسن ہے۔ ابو تراب، اس کا تو معنی ہے مٹی مٹی والا، تو حضرت علی کو مٹی مٹی والا کیوں کہا گیا ہے؟ کیا معنی؟ یہ کنیت کیوں ملی ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت سہیل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پوچھا این ابن امک، علی کہاں ہے؟ اماں فاطمہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فلم یقل عندی، گھر کے ایک چھوٹے سے مسئلے پر تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی، غصہ ہو گئے علی، اور میرے پاس کیلولا کی نیند دوپہر کی سونے نہیں آئے اور میرے پاس سے چلے گئے، مجھے نہیں پتا کہاں گئے، غصہ ہو کر گئے۔ کسی مسئلے پر میاں بیوی میں کوئی نوک جھوک کی بات آ گئی تو حضور پاک نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کو ڈھونڈنے کے لیے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کو فرمایا دیکھو جہاں ملے مجھے بتانا۔ بتایا گیا رسول اللہ مسجد نبوی کے فلاں کونے میں آرام کر رہے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا نہیں اٹھاؤ، میں خود جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے۔ یار کیا بات ہے، جن کو نیند سے جگانے کے لیے بھی رسالت مآب تشریف لے جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام گئے، حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علی نے جو نیچے اپنے بطور نہالچہ چادر بچھائی تھی نا سونے کے لیے، وہ جسم سے سرک گئی ہے اور ان کا جسم مبارک مٹی پر لگا ہوا ہے اور مٹی سے وہ جسم کی جگہ اٹ ہو چکی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ہلایا اور فرمایا کم یا ابا تراب، بھئی مٹی مٹی ہو گئے ہو، اب تو اٹھ جاؤ۔ کتنی محبت سے اٹھا، حضرت علی اٹھے، گھر میں گئے، راضی نامہ جیسے بات ہوئی بھی نہیں تھی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت علی کو رسول اللہ کا فرمایا ہوا یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ ہمیشہ خود کو ابو تراب کہلایا کرتے تھے، کہ لقب مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ملا۔ اسد اللہ الغالب، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ حیدر، یہ بھی شیر ہی کا معنی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو یہ بھی اپنی ماں فرمایا کرتی تھی۔ المرتضیٰ، یہ لقب ایک حدیث پاک سے مشتق ہے،
حدیث ترزی اٹھائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر جا رہے ہیں، غزوہ تبوک۔ اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ تبوک مدینہ طیبہ سے کوئی 1000 کلومیٹر کا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے، ملک شام کی سرحد ہے۔ میں تبوک گیا ہوں، میں نے الحمدللہ وہاں ایک رات بھی گزاری ہے۔ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تھا، یہ زندگی کا، دنیاوی زندگی کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال میں آخری سال 62 سال کا بڑھاپا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کا یہ آخری غزوہ ہے۔ حضور پاک تشریف لے گئے۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور وہاں 20 دن قیام فرمائے اور واپس آئے، ملک روم کی طاقت سے مقابلہ تھا، وہ ڈر گئے، وہ بزدل لوگ نہیں آئے۔ نبی پاک علیہ السلام فاتح واپس تشریف لائے۔ اس سفر میں جو 20 دن حضور نہیں تھے، تو نبی پاک نے اپنا نائب مقرر کرنا تھا کہ میرے بعد یہاں نمازیں کون پڑھائے۔ ہر سفر پہ حضور پاک کی عادت تھی کسی ایک نہ ایک صحابی کو بھیجتے، کسی ایک نہ ایک۔ اکثر طور پہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ حضور کے بطور نائب مسجد میں پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نابینا تھے، جہاد میں نہیں جاتے، تو اسی لیے ان کو بھیجا کرتا تھا کہ آپ علیہ السلام ان کو یہاں پر تعینات فرماتے تھے کہ ان کی تو مجبوری ہے، ان کے اوپر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اس مرتبہ مشورہ ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو چھوڑا دیں، تو حضرت علی کو حضور نے بلوایا اور اپنا فیصلہ سنا دیا کہ علی آپ یہاں رہیں، آپ یہاں پوری ترتیب کے ساتھ، اس طرح نے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کو پتہ تھا اس طرح ہر بندے کو نائب وقفے وقفے سے بنتے ہیں، لیکن اس دفعہ پورا فعال میرے نام پہ آیا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ قبول کیا، لیکن چہرے کے ایکسپریشن جو تھے نا، تاثرات، نبی پاک علیہ السلام نے فیس ریڈنگ کر لی، چہرے کو پہچان لی کہ علی المرتضیٰ دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں جہاد پہ تو نہیں جا رہا، مجھے نہیں جل ساتھ لے جا رہے اور مجھے گھر میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا، علی جو دل میں ہے وہ منہ پہ لاؤ، کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ ویسے خوش و خرم نہیں ہے، کیا بات ہے؟ تو یا رسول اللہ ترکتنی فی الولدان والنساء، یا رسول اللہ مجھے عورتوں، بچوں اور معذوروں میں چھوڑ دیا گیا ہے، میں تو ذوالفقار کا صاحب ہوں، مجھے تو آپ نے تلوار دی ہوئی ہے، میں اس تلوار کا حق ادا کرتا ہوں، کیا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ فرمایا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اس دفعہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں رک جائیں، میں تو آ جاؤں گا، پھر میں نے آپ سے سنبھال لینا ہے سارا معاملہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا نا، تو ایک جملہ فرمایا جس سے یہ المرتضیٰ لقب ملا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا یا علی اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی عقیدہ ختم نبوت ہے، میرے بعد نیا نبی نہیں آنا، لیکن تیرا اور میرا ایک تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے حضرت ہارون کو مانگا تھا، وہ ان کے بطور بھائی ساتھ چلے تھے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، اے اللہ ہارون میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری کمر کو مضبوط کر۔ علی تو راضی نہیں ہے؟ میری نسبت تیرے ساتھ ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی ہے۔ اور واقعی نبی پاک علیہ السلام نے بھائیوں والا تعلق یوں ان سے نبھایا، جب مدینہ تشریف لائے حضور پاک تو سب کی مواخات کرائی کہ یہ مکی اس مدنی کا، یہ مکی اس مدنی کا بھائی ہے۔ جب باری حضرت علی کی آئی تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علی میرا بھائی ہے۔ 58 مکیوں کو مدنی کا بھائی قرار دے کر مواخات کرا دی گئی، لیکن حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا جو دونوں نسبتاً ہجرت کے مہاجر تھے۔ حضرت علی ساتھ بھائیوں والا تعلق تھا، تو فرمایا علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، آپ کو اور میرا یہ تعلق ہے۔ ہاں حضرت موسیٰ کے بعد نبوت حضرت ہارون کو ملی تھی، لیکن میرے بعد ختم نبوت ہے، عقیدہ ختم نبوت کو حضور پاک نے ساتھ بیان کر دی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا کہ آپ علیہ السلام نے کتنی بڑی میرے ساتھ اپنی نسبت کو بیان فرمایا، تو حضرت علی راضی ہو گئے۔ اس رضا پر لقب ملا ہے المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، رسول اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور یہ اللہ سے بھی راضی ہے، اللہ کے رسول سے بھی راضی ہے۔ اسی پر میں ایک اعتراض کا جواب دیتا جاؤں، یہ جو خلافت اولہ، خلافت بلا فصل کا عقیدہ اور نظریہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، ساری حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ بھائی دلیل بھی دیکھا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون کو اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا پر نبوت سے سرفراز کیا تھا، جی ہاں،
وہ دونوں پھر فرعون کو دعوت دینے گئے تھے، تو حضور نے حضرت علی کو اپنے ساتھ تعلق میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون فرمایا، تو حضور کے بعد بھی خلافت کی پگڑی، خلافت کا امامہ، خلافت بلا فصل حضرت علی کو حاصل ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو مانگا تو حضور نے حضرت علی کو مانگا، لہٰذا ان کے بعد وہ نبی بنے، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فضل نہیں ہے۔ یہ نظریہ ہے، اس نظریہ اور اعتراض کا جواب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو مانگا، حضرت ہارون کو نبوت مل گئی، لیکن خلافت کا مسئلہ تو وفات کے بعد ہوتا۔ یہ بات آپ کی تب ٹھیک بنتی جب حضرت موسیٰ کا انتقال ہو جاتا اور ان کے بعد حضرت ہارون ان کے بطور خلیفہ اور نائب قائم کام کرتے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت ہارون کو قبر میں رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ تو ان کے بعد رہے ہی نہیں ہیں۔ حضرت علی تو حضور کے بعد رہے ہیں، خلافت بلا فضل کا مسئلہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جن کو حضرت موسیٰ کی نیابت ملی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے صحابی تھے جن کا نام سیدنا یوشع بن نون ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے اور نبی بنے۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو گئی، وہاں حضرت ہارون کو نہیں ملی تھی، حضرت یوشع کو ملی ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت تو حضرت علی کی بیان فرمائی، لیکن خلافت بلا فضل کا سہرا حضرت ابو بکر کے سر پہ باندھا، اور خود اعلان فرمایا لا ينبغي لقوم، اعلان کر رہا ہوں لوگوں، کوئی قوم بیٹھی اور نماز کا وقت آ جائے، فیہ ابو بکر، اگر ابو بکر بیٹھا ہو، این امہم غیرو، کوئی اور امامت کر کے تو دکھائے، نبوت کا حکم ہے ابو بکر امام بنے گا۔ اور امام کون ہوتا ہے؟ جس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، برابر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر کو تو مصلی امامت رسول اللہ نے دیا، اور مزے کی بات جن نمازوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو خلافت بطور نیابت امام کے طور پہ عطا فرمائی، تو ان میں تو حضرت علی المرتضیٰ بھی ساتھ شامل ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر کی بیعت کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے واقعی ابو بکر اس عہدے کا مستحق تھا، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہمارا دین کا نائب یعنی ہمارا امام بنایا، اپنی بیماری کے ایام میں ہم نے اس کو اپنے دنیا میں امیر المؤمنین بنا لیا۔ حضرت علی فرماتے تھے، حضرت علی تو بطور مشیر رہے حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور محبت اتنی تھی کہ حضرت ابو بکر کے انتقال کو حضرت علی نے اپنے دل میں اتنا صدمہ لیا تھا۔ حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی لیلہ بنت مسعود سے حضرت علی کی شادی ہو چکی تھی اماں فاطمہ کے بعد، اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ابو بکر کے دنیا سے جانے کے بعد تو علی نے بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی رکھا۔ حضرت عمر کے دور میں جب حضرت حسن کی شادی ہوئی اور حضرت حسن کا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت حسن مجتبیٰ حضرت علی کے سامنے لائے اپنے بیٹے اور حضرت علی کے پوتے کو۔ علی کے دل میں محبت ابو بکر اتنی پیوست تھی، فرمایا بیٹا مجھ سے نام پوچھنے آئے ہو تو اس کا نام رکھو ابو بکر ابن حسن۔ حضرت علی کو تو حضرت ابو بکر سے اتنا پیار تھا، انہوں نے تو دعوی خلافت نہیں فرمایا، کوئی اور کسی جگہ وکیل بلا توکیل بن بیٹھے تو اس طرح طفیلی اسلام میں کوئی قبول نہیں ہوا کرتا۔ طفیلی سمجھتے ہیں نا، جسے انویٹیشن ملے ہی نہیں، انوائٹ کیا ہی نہ گیا ہو، اور وہ کہے جی میں دیتے پاس ہوا، میں کوئی تھوں ولی میں بلا دو، میرا بھی کوئی کام ہے، تو ایویں دیتے پترے تھے کوئی نہیں بڑھتے ہوتے، انویٹیشن ہوتا ہے، انوائٹڈ ہوتا ہے بندہ، پھر جا کے بنتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور اس کے خاندان کو تو اس خلافت پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، لیکن راستے پہ جاتے ہوئے نمو نمت اور جن پہاڑوں لتھا کوئی مجھے کہے بھی میں بھی اس طرح کے معاملات کا ماہر ہوں، اس طرح نہیں بنا کرتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ممد اور معاون رہے ہیں۔ مکی زندگی میں کئی واقعات ہیں، ان میں ایک لیجئے، ہجرت کی راہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو حضرت علی نے رسول اللہ کی امانتوں کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی؟ امانتوں کی حفاظت پہ حضرت علی کو حضور نے بٹھایا، اور علی اس وقت جب حضور پاک کے بستر پہ لیٹ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے 100 آدمی باہر تلواریں اٹھا کر رسول اللہ کے انتظار کر رہے ہیں، وہ ادھر آ گئے تو بستر پہ حضور سمجھ کے مجھے مار سکتے ہیں،
لیکن حضرت علی اسے وفاداری کہتے ہیں جو رسول اللہ کے بستر پر حضور کے حکم پہ سو گئے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں نے ایک جگہ سنا ہے, ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے, اسے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, ایک بزرگ کی زبانی سنا, ان پہ اعتماد کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں. حضرت علی فرماتے تھے زندگی میں ہر رات سویا ہوں تو یہ اس گمان پہ سویا ہوں کہ ہو سکتا ہے آنکھ قبر میں کھلے, زندگی ختم ہو جائے, کیا پتہ صبح اٹھے نہ اٹھے. لیکن جب حضور مجھے سلا کے گئے تھے اور فرمایا تھا میں مدینہ جا رہا ہوں, میرے پیچھے اٹھ کر مدینہ طیبہ آ جانا, لوگوں کو امانتے دیکھے, فرمایا اس رات علی سویا تھا تو اس امید پہ کہ صبح میری آنکھ کھلے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور چلیں. علی نے نہیں پوچھا ہوگا کہ لوگوں کی امانتوں کو تو میں رکھوالا ہوں, آپ اللہ کی امانت ہیں, آپ کا محافظ کون ہے؟ حضرت علی جو لوگوں کی امانتوں کا رکھوالا ہے, امانتیں لے کر لوگوں کے معاملات میں حضور کے بستر پہ لیٹ رہے ہیں. حضور سے نہیں پوچھے یا رسول اللہ, آپ اللہ کی امانت ہیں, آپ رب کی امانت ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے بتایا بحکم خدا ابوبکر صدیق رفیق سفر ہے, مجھے ایمان سے بتائیں اگر ابوبکر میں نعوذ باللہ کوئی کھوٹ ہوتی تو علی المرتضیٰ تو گھر کے بندے ہیں, اسی وقت کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ کا یہ سفر نعوذ باللہ یہ ٹریول از ڈینجرس, ویری ویری ڈینجرس, بہت خطرناک سفر ہے, آپ اس بندے کے ساتھ نہ جائیں. اللہ کی امانت کو ابوبکر نے, اللہ کی امانت کو علی نے ابو بکر کے حوالے کرنے پر رضا رکھی ہے. اس سے پتہ چلا صداقت صدیق پر رضائے علی کی بھی مہر موجود ہے. تو علی کی محبت دل میں تب آئے گی جب ابو بکر کی محبت دل میں ہوگی, ورنہ ابو بکر حضرت علی کا امام ہے. علی کے اماموں کی محبت جس کے دل میں نہ ہو, علی کی محبت اس کے دل میں کیا ہے؟ ہاں خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے, خوشبو ہمیشہ اوریجنل پھول سے آیا کرتی ہے, اور خوشبو ہے, اسے مہکنے سے, چہکنے سے, پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. میرے دوستو, حضرت علی المرتضیٰ سوئے ہیں اور امانتیں حضرت علی نے جا کر حوالے کی ہیں کفار کے, اور حوالے کر کے حضرت علی حضور پاک کی اتباع میں مدینہ طیبہ چلے تھے. کچھ دن لگ گئے تھے حضرت علی کو امانتیں حوالے کرتے کرتے, اتنے میں رسول اللہ مکہ سے سفر فرما کر مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے. لیکن دوستو, میں سیرت کی ایک کتاب کا ایک باب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اس واقعے کو سنیے. حضرت علی سے رسول اللہ کا پیار دیکھیے. حضور پاک مدینہ گئے ہیں, مدینہ کے انصاری صحابہ کی دعوت پر گئے, لیکن مدینہ طیبہ جا کر نبی پاک علیہ السلام نے جس گھر میں قیام فرمایا, مدینہ طیبہ سے پہلے مدینہ کے شروع قباء میں, وہ صحابی حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ, جس گھر میں حضرت ابوبکر اور حضور نے 1.5 ہفتہ یا 2 ہفتے گزارے ہیں. یہاں مسجد قباء کی تعمیر کرائی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے اس کمرے کو آج بھی دیکھا ہے. محکمۃ الغابہ کے ہاں ان کے محتاط وہ موجود ہے. اس کی دیواروں میں بعض چیزیں آج بھی اوریجنلٹی 1400 سال سے ٹھہری ہیں, لیکن باقی چیزوں کی تعمیر جدید ہوئی ہے. آپ جائیے مسجد قباء سے کوئی 100-200 میٹر کی جگہ ہے مقام تذلیل, وہ آپ زیارت کر سکتے ہیں, تو کمرہ بھی وہاں موجود ہے. 2 ہفتے حضور نے قیام کیا, مدینہ شہر داخل نہیں ہوئے. کیوں؟ مدینہ چلے جائے نا. آپ علیہ السلام یہاں کیوں تشریف فرمائے؟ اس کی کئی وجہیں. ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ علی نے پیچھے سے آنا ہے, پھر اکٹھے ہم نے مدینہ داخل ہونا. سیرت کی ساری کتابیں بتاتی ہیں جب تک حضرت علی نہیں آئے مدینہ طیبہ, حضرت ابوبکر اور حضور کو نہیں ملے, اس وقت تک رسول اللہ مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئے. آپ علیہ السلام نے مدنی زندگی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزاری ہے, ان میں اگر آپ دیکھیں تو جنگ بدر ایک نام, ایک مقام, اسلام میں پہلی مسلح جنگ ہے. پہلی جنگ نہیں, پہلی مسلح جنگ ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیں. پہلی جنگ غزوہ بوات ہے, پھر غزوہ عشیرہ ہے, پھر غزوہ بدر ہے. غزوہ ترتیب کے اعتبار سے بدر تیسرا ہے, لیکن پہلی مسلح جنگ ہے جس میں جنگ ہوئی ہے. پہلی 2 میں جنگ نہیں ہوئی, اس لیے اس کو عام طور پہ شمار نہیں کیا جاتا, ورنہ ترتیب کے اعتبار سے غزوہ بدر تیسرے نمبر پہ. مسلح پہلی جنگ ہے, اس میں جنگ ہوئی ہے. پہلی 2 میں کافر بھاگ گئے تھے, اس میں صحابہ کے ہتھے چڑھ گئے یہ کافر. پہلی جنگ ہے, اور اس میں ابو جہل جیسوں کو 24 سرداران قریش کے ساتھ ایک ہی کنویں میں ڈال کے صحابہ کرام نے حق کا کلمہ بلند کیا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں گئے ہیں، کفار کی طرف سے 3 جوان نکلے تھے، تو صحابہ کرام جو مدنی تھے یہ تینوں نکلے، جنگ سے پہلے جو تینوں کا مقابلہ ہوا لگا، تو مکہ کے کافروں نے تلواریں نیام میں ڈال لی اور نبی پاک علیہ السلام کو چیلنج کر کے کہنے لگے، جی مدینے والوں کو تم اپنے مقابلے میں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم مکی ہیں، ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کا کوئی مکی بندہ سامنے لاؤ۔ عتبہ، عتیبہ اور شیبہ کے مقابلے میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ نے بھیجا۔ عتبہ کے مقابلے میں حضرت علی تھے۔ عتبہ بہت بڑے کافر سورما کا نام ہے، اگر آپ عتبہ کی تاریخ پڑھیں 500 بندہ، 1000 بندے سے لڑنے کا اکیلا دعویٰ کرتا تھا، اکیلا، کہ میں اکیلا ان کو نمٹ لوں، یہ عتبہ ہے۔ اور شیبہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ ہے، ربیہ کے مقابلے میں حضرت عبیدہ ہے۔ ایک ایک وار میں ان تینوں نے سامنے والے کافر کو ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ اس پر بدر میں بیٹھے ہوئے پیچھے جو کافروں کا مجمع تھا نا، وہ یوں تھر تھر کانپنے لگا کہ کیا بندے ہیں یار یہ لوگ، ایک وار میں ہمارے اتنے بڑے بڑے بندوں کو انہوں نے ایک ہی تلوار کے وار میں پٹک کر رکھ دیا ہے۔ یہ ان کا حال تھا۔ اور اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی اور 70 کافروں کو صحابہ کرام نے یوں تحقیق کیا جیسے تحقیق کرنے کا حق ہے۔ اور میرے دوستو، کل صحابہ کرام 313 ہیں، وہاں 1000 کافر ہے، 70 کافر قتل ہوئے، 14 بدر کے صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں پہلا شہید جو ہے بدر کا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آزاد کردہ غلام ہے، حضرت مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی قبر مبارک وہیں بدر میں، 14 شہداء بدر کی اکٹھی قبر ہے۔ حجاج جاتے ہیں وہاں پر فاتحہ کر کے آتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا کارنامہ جنگ احد میں بھی ہے، جنگ خندق میں بھی ہے، باقی جنگوں میں بھی ہے۔ میں قلت وقت پر چھوڑتے ہوئے صرف جنگ بدر، جنگ خندق کا ایک واقعہ سمجھانے لگا ہوں۔ ایک شخص ہے کافروں کی طرف سے بہت بڑا نامی گرامی، جس کا نام ہے عامر بن عبد ود۔ عبد ود، اس کو لوگ اردو میں عبدود پڑھتے ہیں، یہ عبدود نہیں ہے، یہ عبد ود ہے۔ ود بدھ کو کہتے ہیں، تو بدھ کا بندہ عبد ود عامر، 1000 آدمی سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھنے والا۔ یہ جب وہ کراس کر کے آنے لگا نا وہ خندق، کیونکہ خندق ان کے سامنے پہلا ایک جنگی حکمت عملی کا معاملہ تھا، تو جب کراس کر کے آنے لگا تو حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار نیام سے نکالی اور فرمایا اس سے نمٹ کے آنا پڑے گا۔ تو اس نے حضرت علی کو کہا تھا آپ بچے ہو اور میں بچوں کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اسے بھی سمجھایا تھا کہ جب میرے ساتھ تیرا پالا پڑے گا تو پھر تجھے پتہ چلے گا بچہ کون ہے اور بچہ کھچا کون ہے، تمہیں پاس صرف تب پتہ چلنا ہے۔ تو یہ جب آیا نا حضرت علی سے لڑنے، کہتے ہیں اتنا غصے میں تھا کہ جس گھوڑے پر تھا نا، تو حضرت علی کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں اچھا تو یہ سمجھتے ہیں پیچھے دوڑ جاؤں گا، یہ لے اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو اس تلوار سے کاٹ دیا کہ اب تو میرا گھوڑا معذور ہو گیا، میں واپس نہیں جا سکتا، اب میں لڑوں گا تم سے جیسے لڑنے کا کو۔ یہ اس نے بہادری کے طور پہ دھمکی آمیز ایک کارنامہ اپنے کارنامہ کیا مکالہ ملس، اس گھوڑے کی چاروں ٹانگیں اس نے کاٹ دے کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے سواری میں نے مار دی ہے، میں نے اس زمانے کی کشتی جلا دی ہے، آؤ میرے مقابلے میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے ایک وار سے عمر بن عبد ود ختم ہو گیا تھا، اور اس بندے کے مرنے کے بعد سارے خندق والے پیچھے بھاگ گئے تھے، کچھ عرصہ رہ کے سب دوڑ گئے، پھر جنگ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے بندے کو علی نے یوں اٹھا کے پٹک دیا، ہم کیا چیز ہے، یہ علی المرتضیٰ۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگوں میں کئی واقعات مشہور ہیں، ان میں ایک صلح حدیبیہ کا معاملہ بھی ہے۔ صلح حدیبیہ کا مسئلہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب کفار کی طرف سے صلح کے لیے بندے آئے تھے اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، تو نبی پاک علیہ السلام کا لفظ لکھوایا گیا محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ صلح ہے۔ تو کفار نے کہا جی نہیں، ہم آپ کو تو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، یہاں محمد ابن عبداللہ لکھنا پڑے گا، ہم محمد الرسول اللہ مانتے تو آپ سے لڑتے، لہٰذا یہ لفظ کاٹے۔ حضرت علی کاتب تھے، لکھ رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں پھر بھی محمد الرسول اللہ ہوں، لیکن علی یہ لفظ میٹ دیں۔ تو حضرت علی الامر فوق الادب والادب فوق الامر، یعنی کبھی کبھی حکم ادب پہ اور کبھی ادب حکم پر ترجیح رکھتا ہے، دونوں حالتیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی ان دونوں چیزوں سے واقف تھے۔ اب لکھا ہوا لفظ علی، وہ بھی لفظ رسول اللہ خود کاٹ دیں۔ حضرت علی نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، بھلا آپ کے نام کے ساتھ لفظ رسول علی کیسے کاٹ سکتا ہے؟
نبی پاک نے فرمایا مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہے، میں خود میٹ دیتا ہوں، آگے لکھ لیں۔ اس سے بھی حضرت علی المرتضیٰ کی ایک شان سمجھ آتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس موقع پہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی رسالت پہ پہرا دیا۔ اور اس کے بعد غزوہ خیبر ہے۔ خیبر تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کس طرح خیبر کے قلعہ قاموس کو اڑایا تھا، جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ یہ قلعہ قاموس 16ویں نمبر پہ قلعہ ہے خیبر کا۔ میں نے خیبر میں یہ جگہ دیکھی ہیں، ان قلعوں کی پرانی تعمیرات بھی دیکھی ہے، اور خیبر میں ان جگہوں میں گھوم گھوم کے میں نے اس جگہ کا وزٹ کیا ہے۔ خیبر قدیم بھی ہے، خیبر جدید بھی ہے۔ خیبر قدیم وہی ہے جہاں پر رسول اللہ کا لشکر گیا تھا، تو یہ بہت اونچا قلعہ ہے۔ پہلے 15 قلعے صحابہ نے فتح کیے ہیں، پورے 15 قلعے۔ یہ 16واں قلعہ صحابہ کرام میں جس کو سرداری ملی ہے وہ حضرت علی کو ملی ہے۔ یہ عام طور پہ جو تبرہ کیا جاتا ہے نا صحابہ پہ کہ ان سے خیبر نعوذ باللہ فتح نہیں ہوتا تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، یہ کذاب لوگ ہیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں، 16 قلعے ہیں، 15 صحابہ کرام نے فتح کیے۔ 16ویں قلعے پہ حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول سے محبت کی دعا دے کر بھیجا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے مرحب سے مقابلہ فرمایا ہے، اور یہ قلعہ وہاں سے فتح ہوا، اور اس قلعے کے دروازے کو اکھیڑ کے نا حضرت علی نے سامنے والے گڑھے میں پھینکا تاکہ نیچے آنے والی جو فوج ہے نا صحابہ کی وہ پیدل داخل نہ ہو، اپنے گھوڑوں سمیت داخل ہو اس قلعے میں۔ وہ پورا وہاں پر اللہ آپ کو لے جائے، آپ وہاں پہ دیکھیں تو پوری ترتیب بندے کو خیبر پہ سمجھ آتی ہے کہ معاملہ ہے کیا، اور کس طرح حضرت علی المرتضیٰ اور یہ حضرات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بلایا تھا حضرت علی کو اگلے دن، پہلے تو نہیں فرمایا، پہلے اتنی بات فرمائی کہ صبح علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ کا رسول پیار کرتا، پتہ کسی کو نہیں تھا۔ صبح حضرت علی کو طلب فرمایا حضور نے، تو بتایا کہ حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، تکلیف ہے۔ حضور پاک نے لعاب لگائی حضرت علی کی آنکھ پہ، کیا آشوب چشم اور کیا تکلیف ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی یہ لعاب ایک جگہ کہیں اور لگ چکا ہے، یہ کہیں اور لگ چکا ہے۔ وہ غار ثور میں حضرت علی المرتضیٰ سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگا ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگ رہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تکلیف، اور پھر جا کر حضرت علی نے قلعہ فتح کر کے دکھایا ہے جیسے فتح کرنے کا حق ہو۔ میرے دوستو، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی غزوہ خیبر ہے۔ خیبر آج بھی علی المرتضیٰ کے نام سے ایک ہیبت اور رعب اور دبدبے کی ایک تصویر ہے۔ آپ ان قلعوں میں جائیں نا خیبر قدیم میں، واللہ العظیم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں مجھے کیا فائدہ، اللہ کی مدد ختم ہو جانی ہے جھوٹ سے، لیکن آج بھی حیدری ہیبت اس خیبر پر طاری ہے۔ آج بھی بندے کو سمجھ آتا ہے وہاں ایک کیفیت اور فیلنگ سے کہ ہم کس مقام پہ ٹھہرے۔ حالانکہ خیبر کے یہودی بڑی تیاری کر چکے تھے۔ حضرت رسول اللہ جب یہاں سے نکلے تو عبداللہ بن ابی جیسے منافق نے پہلے کفار خیبر کو، یہودیوں کو اطلاع دے دی تھی کہ مسلمان یہاں سے چل پڑے ہیں، اتنے بندے ہیں، یوں آ رہے ہیں یوں آ رہے ہیں۔ تو ان کا ارادہ تھا اچھا اتنے کم ہیں، ہم ان کو میدان میں لڑیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کے لشکر کی رفتار بڑی تیز تھی، اس رات بڑی تیزی سے لوگ گئے تھے، 180 کلومیٹر خیبر مدینہ طیبہ سے، بڑی تیزی سے اس رات گئے تھے۔ اور ایک رات قیام کر کے صبح وہاں جب پہنچے نا تو ابھی تو وہ تیاریوں میں تھے کہ کل ہوگی، صبح ہوگی، اب یوں آئیں گے وہ آئیں گے، تو بند ہی بند رہ گئے قلعوں میں۔ اور صحابہ کرام کا لشکر یوں پہنچا ہے جسے قرآن فالمغیرات صبح کہتا ہے کہ صحابہ نے کفار کو غارت کیا، ابھی تو صبح ہی پہ نہیں ہوئی تھی۔ یعنی اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چال جو تھی کفار کے مقابلے میں بہتر، خوبصورت، پیاری چال تھی، جو کوئی کسی کی دھوکے والی نہیں تھی۔ یہ چال کارگر ثابت ہوئی اور کفار کے ارادے ختم ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بنیاد پر فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر وقت تک قریبی ساتھی، دوست، گھر کے فرد، داماد کی حیثیت پہ رہے۔ اور اس کے بعد جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے، نبی پاک کے تینوں خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کے ساتھ حضرت علی جانثاری، وفاداری، دلداری، حبداری کے ساتھ ان کے قائم رہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان تین خلفاء کو کوئی مشکل کا معاملہ پیش ہوا ہو اور حضرت علی موجود نہ ہو، ان کے فیصلے کے معاملات پہ حضرت علی کی مہر تصدیق نہ ہو، ہر معاملے میں ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رات کو بیٹھے تھے، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے تو حضرت عمر نے پوچھا علی اپنے کام سے یا سرکاری کام سے، کیونکہ سرکاری مشیر تھے حضرت علی۔ فرمایا اپنے کام سے۔ کہا اچھا پھر صبر کرو۔ ایک چراغ بجھا دیا، دوسرا جلا لیا۔
حضرت علی نے کہا کہ باقی کام تو بعد میں کریں گے، یہ وہ بجھا کر یہ جلایا کیوں وہ جلتا رہتا؟ فرمایا سرکاری کام کر رہا تھا، سرکاری تیل سے دیا جل رہا تھا، آپ ذاتی گپ شپ کے لیے آئے ہیں، اب ذاتی تیل والا دیا جل رہا ہے۔ ان کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے رہے، کتنی محبت کا معاملہ حضرت علی المرتضیٰ کا رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ نامزد ہوئے، یہ وہ وقت تھا جب حضرت عثمان غنی کو ظلماً شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ جو بے ایمان آئے تھے وہ حضرت عثمان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر مدینہ طیبہ میں مسلمانوں میں کوئی دیہاتوں میں جا کر ادھر ادھر کہیں نہ کہیں مل گئے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی فوج میں تھے۔ اب حضرت عثمان غنی کا اس وقت یہ حکم تھا کہ علی مدینہ میں لڑنا نہیں ہے، تبھی تو یہ حضرات نہیں لڑے تھے، حکم تو بالکل نہیں لڑنا۔ حضرت علی فرماتے تھے ہمارے ہاتھ بندھ گئے ہیں امیر المومنین کے حکم سے، ورنہ یہ تو ہمارے لیے کوئی چٹکی کا کام بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کیسے اڑا کے رکھ دیں۔ بہرحال جب مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اور نبی کا شہر خون آلود ہوا، آپ میں سے کتنے دوست مسجد نبوی گئے ہوئے ہیں؟ ذرا آپ ہاتھ کھڑا کریں، میں آپ کو جگہ بتاتا ہوں جہاں حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ اب آپ سمجھیں گے، جو نہیں سمجھے ہوئے ان کو آپ سمجھا دیں گے۔ جس وقت آپ سلام پیش کر کے نکلتے ہیں، یعنی باب السلام سے آ کر معاجہ شریف پہ سلام پیش کر کے نبی پاک کو جب آپ نکلتے، اس دروازے کا نام ہے باب البقی۔ جب ہم نکلتے گیٹ نمبر 41 ہے، یہ جو ہم نکلتے اس کے آگے دوسری چھتری چھوڑ کے جو تیسری چھتری اور دوسری کے درمیان والی جگہ ہے، یہ جگہ حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ مجھے مدینہ طیبہ میں ایسے ایسے بزرگ ملے ہیں جن کی 50 سال وہاں آدھی صدی گزری ہے، یہ ان کی نشاندہی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ باب البقی کے سرے پہ پرانے زمانے میں تو لکڑی تھا، لکڑی کا کمرہ تھا، آج کل تو ماشاءاللہ ماربلائز بن گیا ہے۔ یہ جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، ادھر اونٹنی بیٹھی تھی جب حضور نے فرمایا تھا دعوها فإنها معمورہ، اسے چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم سے بیٹھے گی، وہ بالکل اس دروازے پر، اس دروازے سے ہٹ کے سامنے والی جگہ حضرت عثمان کی شہادت۔ تو حضرت علی نے جو پہلا فیصلہ کیا ہے خلیفہ بننے کے بعد، وہ اتنا دانش مندی پر مشتمل ہے، اتنا دانش مندانہ فیصلہ ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ اگر سلطنت اسلام کا دارالخلافہ مدینہ طیبہ رہا تو چلو اتنی بات تو ٹھیک ہے، خلیفہ وقت مدینہ طیبہ میں بیٹھے گا، لیکن اس کا ایک برا عنصر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کل کوئی بھی احتجاج کے ذریعے، کوئی بھی کسی اختلاف کے ذریعے خون خرابہ کرنے آئے گا تو نبی کا شہر کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، جیسے حضرت عثمان کے وقت ہوا۔ فرمایا اب یہ نہیں کرنے دیں گے۔ صحابہ اور اہل بیت کے مشورے سے بالاتفاق ارکان شورا کے دستخط کے ساتھ حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ اب دارالخلافہ یہاں سے ہم دور منتقل کریں گے، تاکہ ان جیسے جمیلوں سے نبوت کا شہر محفوظ ہے۔ اس جیسے حکمران کے معاملات پر کوئی اعتراض آ جائے، کوئی لڑائی فساد دھنگا کے معاملہ آ جائے، یہ نہیں۔ تو حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے۔ یہ کوفہ حضرت عمر نے اس کو بنایا تھا، حضرت علی نے اس کو بسایا، تو حضرت علی المرتضیٰ وہاں تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ کوفے کے خلاف بولتے ہیں، کوفہ ایسے، کوفہ کسی کی بے وفائی کی مثال دینے کہتے ہیں تو کوفے کا ہے۔ یہ لفظ حضرت عمر پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، حضرت علی پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہیں۔ کوفے کے چند بے ایمانوں کی وجہ سے پورا کوفہ کیوں غلط ہو گیا؟ مکہ مکرمہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا شہر ہے۔ ابو جہل پلید کی وجہ سے مکہ تو غلط نہیں ہوتا، مدینہ طیبہ میں عبداللہ بن ابی جیسا رئیس المنافقین رہتا تھا، اس کی وجہ سے نبی کے مدینہ غلط نہیں ہوتا۔ تو چند بے ایمانوں کے اختلاف کی وجہ سے عمر کا بنایا ہوا، علی کا بسایا ہوا کوفہ کیوں غلط ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ کسی ہر شہر میں غلط بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں، لیکن اس پر حکم کلی نہیں لگتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جو پہلا فیصلہ فرمایا وہاں تشریف لے گئے، اور مدینہ طیبہ کو حضرت علی المرتضیٰ نے اس جیسی تکلیف سے بچا لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب تو اس سے کئی زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ وہ شخص ہے کہ نماز رسول اللہ کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کے ساتھ پڑھی ہے وہ حضرت علی ہے، کیونکہ نفل نماز پہلے تھی نا، ابھی تو فرض نہیں تھی، فرض تو 10ویں نبوت کے سال میں ہوئی، تو حضور گھر میں پڑھتے، حضرت علی ساتھ پڑھتے۔ یہ رتبہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت موجب کبیر طبرانی میں ہے، وہ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بیٹیوں کے نکاح ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ سے جب حضرت فاطمہ چوتھی بیٹی کا حضور نے نکاح کیا تو اللہ نے فرمایا ہے تبھی نکاح کیا۔
یعنی اتنا مقدس رشتہ یہ ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست فرمایا۔ چند لوگ تھے حجۃ الوداع سے واپسی پر، وہ حضرت علی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی، تو حضور پاک نے حضرت علی المرتضیٰ کو غدیر خم بھی کہتے ہیں، اس کنویں پہ ٹھہر کے ان کے ہاتھ مبارک کو اٹھایا اور فرمایا، لوگو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والاہ وعاد من آدا۔ میرے دوست ہو نا، مجھے دوست رکھتے ہو، تو جس کا حضور نے فرمایا میں دوست ہوں، اس کا علی دوست ہے۔ پھر دعا کی، اللہ جو علی کے ساتھ دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی رکھ، جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ مولا کا معنی یہی ہے، اور یہی حقیقی معنی اور حدیث پاک کا معنی ہے، کیونکہ یہ معنی نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں اس سے خلیفۃ بلا فاصل مراد ہے، آقا اور حضور کی موجودگی میں آقا ہونا مراد ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو مولا کا لفظ آگے بھی موجود ہے، اللہم والی من والا ہو۔ اس کا کیا معنی؟ اللہ جو اس کے ساتھ حکمرانی رکھے تو اس کو حکمران بنا دے، کیا معنی ہوگا؟ تو جہاں اگلا لفظ دوست کا ہے، پچھلا لفظ دوست کا ہے، تو درمیان والا لفظ بھی دوست کا ہے۔ یہ ایک ہی الفاظ ہیں، ایک لفظ میں، ایک جملے کے اندر ایک لفظ کا معنی اور دوسرے کا اور، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک الفاظ کے معاملے کو نہیں دیکھا جاتا، پوری عبارت کو دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ اس معنی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت اور اتنا تعلق ہے۔ حضرت علی کی زندگی تو اس میں اور بھی تفصیل ہے، لیکن قلت وقت، شاید 1 گھنٹے سے زائد ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، میں بطور خلاصہ شہادت پر بات کرنے لگا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ سن 40 ہجری، رمضان 17 تاریخ ہے، حضرت علی اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت علی پر جو حملہ ہوا ہے خارجیوں کی طرف سے، اس ملعون کا نام عبد الرحمن بن عمر الکندی ابن ملجم ہے۔ اس شخص نے حضرت علی المرتضیٰ پہ وار کیا، اور آپ کو پتہ ہے حضرت علی کی قتل کی سازش کب بنی تھی؟ حضرت علی کے اس رمضان سے 4 ماہ پہلے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے 3 بے ایمانوں نے، برق ابن عبداللہ تمیمی، برق ابن بکیر، اور اسی طرح عبد الرحمن بن ملجم، تینوں خارجی ہیں، جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا خارجی وہ بدترین قوم ہے کہ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ اسلام ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ ان لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ اس وقت امت کے 3 سردار ہیں، ایک مصر میں ہے، ایک شام میں ہے دمشق، اور ایک کوفہ عراق میں ہے، ان تینوں کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ مصر میں حضرت عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ عنہ، دمشق میں حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ، اور کوفہ اور عراق میں حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ تو تینوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی لی، اور 17 تاریخ کا دن طے کیا، اور 4 ماہ پہلے انہوں نے سفر شروع کر دی۔ ایک ہی رات ہے، ان تینوں شہروں میں کتنے 100 کلومیٹر، کتنے ہزار کلومیٹر ایک دوسرے سے اسپیس ہے۔ آج آپ ذرا مصر، اسکندریہ اور کوفہ کا فاصلہ آپ گوگل میپ کر کے دیکھ لیں، اور کوفہ اور دمشق کا فاصلہ دیکھ لیں، ہزاروں کلومیٹر بنتے ہیں۔ اس جگہ ایک ہی رات پہ وار ہوا، 17 رمضان۔ حضرت علی پہ بھی، حضرت عمرو بن عاص پہ وہاں، اور حضرت معاویہ پہ وہاں۔ حضرت عمرو بن عاص کی خوش قسمتی دیکھیں، وہ بیمار تھے، اس رات تشریف نہیں لائے، ان کی جگہ جو نائب نماز پڑھانے آئے وہ شہید ہو گئے جس ظالم نے حملہ کیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نماز کے لیے خود نکلے تھے، لیکن سیکورٹی اتنی ٹائٹ تھی ان کی کہ ان پہ وار ہوا، وہ زخمی ہونے کے قریب تھے کہ ان کو پکڑ لیا گیا، جس سے یہ راز اگل گیا کہ اس معاملے کا بانی اور محرک اور تحریک کیا تھا۔ اور حضرت علی پہ وار تو اس بیبان نے آ کر کیا تھا، عبد الرحمن بن ملجم نے۔ جب اس نے مسجد میں وار کیا حضرت علی پہ، تو حضرت حسن پیچھے تشریف لا رہے تھے، جو ہمیشہ تو بابا کے ساتھ نماز کے لیے آتے، اس دفعہ کچھ لیٹ ہو گئے تھے تو پیچھے آ رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اس کو مسجد میں شہید کیا، وہ خنجر مارا، اور اس خنجر کو یوں گھماتے ہوئے جا رہا تھا۔ 14 رمضان کے 2-3 دن بعد ہے 17، تو چاند اپنی آب و تاب پہ تھا، تو خنجر پہ حضرت علی المرتضیٰ کے لگے ہوئے خون کے قطرے اس چاند کی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ حضرت حسن نے دیکھا، حضرت حسن جنگی میدان کا ماہر آدمی ہے، سوچنے لگے کہ ابھی تو بابا جان گئے، اور یہ بندہ خنجر لہراتے ہوئے اس طرح، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کو پکڑنے کے لیے حضرت حسن نے اپنی چادر اتاری، اور اس چادر کو ایک ٹیکنیک سے گھمایا اور اس کو پکڑ لیا، اس کے ہاتھ پیچھے باندھے اور درخت کے ساتھ باندھا۔ اس نے کہا جی کیوں باندھ رہے ہو، کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں ہے، اگر آپ بے گناہ ہیں تو ابھی چھوڑ دوں گا آپ، لیکن ابھی بابا جان گئے، مجھے ذرا مسجد تک جانا ہے۔ وہاں گئے تو حضرت علی المرتضیٰ سجدے میں، اور اس ظالم نے حملہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو انہیں اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹا جس نے وار کیا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم بھی اسی کے ساتھ وہی کام کرنا۔
مسلح اس کے اوپر ظلم نہ کرنا کہ اس کی آنکھیں کاٹ دے، کان کاٹ دے، ناک کاٹ دے. لیکن اگر میں اس دھرتی سے بچ گیا، اللہ نے مجھے زندگی دے دی، تو پھر میں جانوں اور وہ جانے، پھر آپ لوگوں کا کام ہے. 17، 18، 19، 20، 21 5ویں دن حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے. اور اس دھرتی کا اس وقت سب سے بڑی شخصیت، عظیم المرتبہ شخصیت، یہ 21 رمضان سن 40 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے. لیکن حیرانگی کا معاملہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے گھر میں ظالم نے شہید کیا، اور اس کو شرم نہیں آئی، شرم اس کو نہیں آئی، اللہ کے گھر میں، اور خارجی ہے، اور اسی پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت حسن نے اس کو قصاصاً قتل کیا. لیکن آپ حیران ہوں گے، امام ابن کثیر کو بھی دیکھ لیں، تاریخ مدینہ دمشق دیکھ لیں، میں حیران ہو جاتا ہوں جب یہ روایت پڑھتا ہوں. اس ظالم نے قتل ہونے سے پہلے حضرت حسن کو ایک آفر کی تھی. یہ ظالم کہنے لگا جی مجھے مار دینا، میں وعدہ کرتا ہوں مجھے چھوڑ دیں، ایک کام کر کے آؤں گا دوبارہ تمہارے پاس. حضرت حسن نے پوچھا کون سا ایسا ایمرجنسی کا کام ہے، تو جہاں سے جا رہا ہے، خون کا بدلہ خون ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیں. اس نے کہا مجھے شک ہے کہ جو بندہ ہم نے حضرت معاویہ کے پاس بھیجا تھا وہ اتنا تگڑا نہیں تھا، اس نے اسے نہیں مارا ہوگا. تو مجھے تو یہی جیل میں باقی جگہ معاملات پتہ چل رہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان پہ وار کر کے ان کو ختم کر دوں، پھر آپ کے پاس آؤں، مجھے مار دیں. یعنی حضرت معاویہ کے قتل کی آفر کی ہے اس ظالم نے حضرت حسن کو، اور حضرت حسن نے ٹھکرائی ہے. یہ دیکھیں ان میں کتنا پیار ہے حضرت معاویہ اور حضرت حسن میں، اور حضرت حسن نے اس کو قتل کیا جا رہا، قصاصاً قتل ہوا. سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت آخری وصیت فرما رہے تھے اور دنیا سے گئے ہیں، تو اس وقت ان کی خلافت کو 4 سال 9 ماہ پورے ہو چکے تھے. خلافت راشدہ حیدری کو، حضرت حسنین کریمین کو اچھے عمل اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری جملہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بولا ہے وہ سورۃ زلزال کی آخری 2 آیات ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اچھائی کی ذرہ برابر کی، برائی کی ذرہ برابر کی، اس کا معاملہ قیامت میں دیکھ لو. یہ قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے. میرے دوستو، میں نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. دعا فرمائیں رب کریم آپ کو اور ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنائے. ہماری اور پوری امت کی طرف سے حضرت علی کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا. جی ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حضرت علی المرتضیٰ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے، کچھ لوگ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابوبکر و عمر کے نام پہ رکھے، تو دشمن کے نام پہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ تو دشمن تھے نہیں اسی لیے تو رکھا تھا نام نا. دشمن ہوتے تو کون رکھتا؟ کچھ ظالم کہتے ہیں دشمن کے نام پہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ دشمن میرے سامنے گھومتا رہے اور دشمن کے خلاف غصہ آتا رہے. میں نے کہا واہ، الٹی منطق، بھیڑاں دے کن بکریاں کو، بکریاں دے بھیڑاں دے. اگر یہی بات ہے تو پھر تم بھی اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھ لو، شیطان رکھ لو، ابو جہل رکھ لو، مرزا قادیانی رکھ لو، تاکہ دشمن سامنے گھومتا رہے اور تمہارا غصہ بھی کفر کے خلاف آتا رہے. عجیب بات ہے، عجیب معاملہ دنیا میں. ایک کام نہیں ٹر دے ہوں دے آدن بھید نے مٹوری سر پھنسایا کہ کروں وہاں کے پہلے بھید کو وہ جا وال مٹوری بن ہو جا. اس طرح نہیں چلتا بابا. شریعت ہے، وہ معاملے میں ٹھیک چلتی ہے. فطرانے کی رقم ادا کریں، کس کس کو دینا چاہیے؟ فطرانے کی رقم ہر وہ بندہ ادا کرے گا جس کے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی کا نصاب تو آپ معاملے کو جانتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی اس کے پاس، اتنا رقم اس کے پاس موجود ہو. آج دور میں کم از کم کوئی 1 لاکھ روپے کا مالک ہونا بنتا ہے. اتنی ملکیت ہے بندے کے پاس، چاہے سونا چاندی کی شکل میں چاہے مال کی شکل میں، تو یہ فطرانہ ادا کرے گا. فطرانہ کیا ہے؟ یہ آدھا سا جو ہے، یہ 2 کلو، 2.25 پونے 2، بس اتنا ہی قریب یہ گندم ہے، اور 4 کلو کشمش ہے، جو ہے اور کھجور ہے. ان کی اپنی وسعت کو دیکھیں کہ میں گندم کے لحاظ سے ادا کر سکتا ہوں یا کشمش کے لحاظ سے، اس حساب پہ آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے. اگر آپ 1 لاکھ روپے سے کم کے مالک، اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، پھر آپ فطرانہ لے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے.
لوگ سمجھتے ہیں ہر بندہ فطرانہ دے گا، غریب بھی دے گا، امیر بھی دے گا، ایسے نہیں ہے. یہ اس پہ ہے جس کے پاس کم از کم 1 لاکھ روپے کے مال موجود ہو، جو موجودہ دور میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے. تو 52.5 تولہ چاندی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے. اسی کے لگ بھگ میں نے آپ کو بتا دیا. باقی فطرانہ کسے دینا چاہیے؟ فطرانے کے لیے فقہا نے لکھا ہے اصول میں نہیں لگتا، فروع میں لگتا. اصول اور فروع میں نہیں لگتا، اطراف میں لگتا ہے. اصول اور فروع کسے کہتے ہیں؟ یعنی میں خود اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، میرا باپ اپنے دادے کو نہیں دے سکتا، میں اپنے دادے کو نہیں دے سکتا. پھر میں فروع یعنی اوپر پھر نیچے اپنے بیٹے کو، پوتے کو، اپنی بیٹی کو، اس طرح میں نہیں دے سکتا. اطراف میں لگتا ہے. اطراف کا معنی بہن بھائی ایک دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں. بہن اپنا فطرانہ ہے بھائی کو دینا چاہے وہ مستحق ہے، بھائی اپنا فطرانہ بہن کو دینا چاہے تو اس طرح دیا جا سکتا ہے. یہ فطرانہ ہے، اس کو دینا چاہیے. رمضان المبارک میں دے دے تو بہت اچھا. رمضان کے بعد اگر آپ نے دینا ہے تو پھر اس کی لمیٹیشن طے ہے، ٹائم ہے اس کا. وہ کیا ہے؟ بس سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک آپ جا کے عید نماز سے پہلے دے دیں تو اس سے بہتر ہے بندہ رمضان میں دے دے. کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان میں فطرانہ نہ دیں، او عید پہ دیں. میں نے اسے کہا ہے غریب کو جو عید کی خوشی ہوگی وہ رمضان میں ہی دے دو. عید والے دن جا کے اسے دینے کا فائدہ. دیں گے ٹھیک ہے، اس وقت ادا ہو جائے گا، لیکن پہلے دے دیں تو وہ کچھ خرید لے گا اپنے لیے. یہ تو وہی حال ہے. لوگ ہمارے حافظ صاحب جو یہاں تراویحاں پڑھائے نا، اس کے اوپر نیک لگانے کے لیے 29ویں کی رات یا 27ویں کی رات آ کے کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کو سوٹ ہے. میں نے کہا جب اسے سوٹ دے رہے ہو نا تو اسے درزی بھی بتا دو کہ اس رات اسے سی کر کون دے گا. ہاں کو درزی نے سوچا شو دے 29 تھے ان تے نیک لاؤنے، ہاں حافظ صاحب سوٹ ہے. اس کو کچھ دینا تو بندہ پہلے دے، اسی وقت پتہ نہیں دینے کے چکر میں تمہیں اس رات کوئی سوٹ دے تو آپ کو کتنے پہ بخار ہو جائے گا. تو حافظ صاحب کو بھی بندہ اس طرح دیکھے. لوگوں نے حافظ کو اللہ حافظ سمجھا ہوا ہے. بابا وہ اللہ حافظ نہیں ہے، وہ حافظ ہے جس کی بنیاد پہ ہماری نمازیں اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں. تو اس کو بھی آپ اسی طرح ادا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر عید کا دن گزر گیا، گناہ گار آپ ضرور ہیں، لیکن فطرانہ پھر بھی آپ کو دینا ہوگا. جزاکم اللہ تعالی.